بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایسی عظیم الشان مقبول عام محبوب خلائق شخصیت کا تذکرہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلص متقی مطیع فرمانبردار بندے کے تذکرے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ شاید یہ تذکرہ تحدیث نعمت کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کے پیغام کی روشنی دنیا میں پھیلانے والے اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کو ایک نظر دیکھ لینا بھی مجھ جیسی ادنا شخصیت کے لیے کوئی کم اعزاز نہیں ہے۔ ہماری اس دنیا میں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن ثاقب بھی ملا ہو اور روشن دل بھی نصیب ہوا ہو، جو اس دوڑتی ہوئی کروٹیں بدلتی ہوئی دنیا کے حالات و مزاج اور اس کے نت نئے تقاضوں سے پورے باخبر بھی ہوں اور دینی ایمانی حقائق کے بارے میں وارثین انبیاء کی طرح صاحب یقین بھی۔ الغرض بہت کم شخصیات ایسی ہیں جو ان صفات کے حامل ہوں۔ میری مراد شیخ الحدیث سرپرست اعلیٰ اور صدر جامع اشرفیہ لاہور حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہے 10 نومبر 1944 عیسوی بروز جمعہ مبارک میں ایسے گھرانے میں ہوئی جو علم و عمل کا مرکز و محور تھا۔ یہ گھرانہ ایسی شخصیت کا تھا کہ جب ان کی طرف دل و دماغ متوجہ ہوتے ہیں تو ان کا علمی کام جامع اشرفیہ کی صورت میں نظر آتا ہے، جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ میری مراد حضرت مفتی محمد حسن امرتسری کا گھرانہ ہے۔ اس وقت آپ کی رہائش محلہ شریف پورہ امرتسر انڈیا میں تھی۔ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت نے اپنی ابتدائی تعلیم امرتسر میں اپنی والدہ سے شروع کی، پھر نیلا گنبد جامع اشرفیہ میں باقاعدہ حفظ کی کلاس میں داخلہ لیا اور حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی۔ قرآن جامع اشرفیہ نیلا گنبد میں حضرت قاری خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز بانی جامعہ حضرت قاری رونق علی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، پھر حضرت قاری عبد المالک سے تجوید پڑھی اور انہی سے روایت حفظ کی سند حاصل کی۔ پھر درس نظامی کی تعلیم جامع اشرفیہ سے حاصل کی اور درس نظامی سے فراغ شعبان 1382 ہجری مطابق 1962 عیسوی میں 500 میں سے 506 نمبر حاصل کیے۔ حضرت کے ہم سبق یہ چند شخصیات بھی ہیں جن کا تذکرہ کرنا بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ انسان اپنے رفقا سے پہچانا جاتا ہے۔ مولانا عبد الرحیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مولانا محب النبی صاحب حضرت کے 7 فنون کی کتب میں ہم سبق رہے ہیں۔ حضرت مولانا ان کے اساتذہ جو تھے حضرت مولانا رسول خان ہزاروی، حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری، حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی، حضرت مولانا غلام مرتضیٰ، حضرت مولانا مفتی عبید اللہ قاسمی، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی، حضرت مولانا محمد یعقوب خان، حضرت مولانا نور محمود، حضرت مولانا صوفی سرور، حضرت مولانا وکیل احمد شیروانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ مشائخ حدیث جو تھے حضرت کے وہ تھے حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی صحیح بخاری، شیخ الکامل فی الکل حضرت مولانا رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح مسلم میں ان کے استاد تھے، جامع ترمذی میں حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سنن ابی داؤد اور نسائی ابن ماجہ میں ان کے استاد تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ قاسمی رحمۃ اللہ تحاوی شریف میں ان کے استاد تھے۔ دورہ حدیث شریف میں عبارت حدیث پڑھنے والوں میں سے حضرت سحر فہرست ہوا کرتے، خصوصاً حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں۔ فراغت کے بعد بہاولپور یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہاں محقق دورہ علامہ شمس الحق افغانی سے علوم القرآن بالخصوص پڑھا۔ آپ کو حکیم الامت کے متعدد خلفاء اور عرب و عجم کے علماء مشائخ کی صحبت میسر ہوئی، بالخصوص حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی، شیخ یاسین فادانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حدیث حاصل تھی۔ آپ کو تدریس کا آغاز آپ نے کب کیا کہ حضرت نے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر درس تدریس کا آغاز کیا، جو کہ آخری عمر تک پورے عزم اور ذوق و شوق کے ساتھ جاری رہا۔ آپ کے زیر درس نظامی کے اکثر کتب رہیں۔ مسند حدیث میں ابتدا مشکات مصابیح 1992 عیسوی سے تاخیر دورہ حدیث میں اسباق جاری رہے، چنانچہ دورہ حدیث میں سنن ابن ماجہ اور پھر ترمذی جلد دوئم، شمائل طحاوی، صحیح بخاری کا درس آپ کے ذمہ رہا۔ آپ عرصہ دراز تک مدرسہ عربیہ رائیون میں بطور ممتحن تشریف لے جاتے رہے۔ الحمدللہ دنیا کے اکثر ممالک میں اسفار کا موقع ملا۔ مرکز رائیون کی تشکیل پر پاکستان میں عمومی جماعتوں کے علاوہ مستورات کی جماعت میں بھی جانے کا موقع ملا۔ حضرت کا ابتدا اصلاحی تعلق حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے رہا، پھر حضرت مفتی خلیل رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ والے جو ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ
سکھروی سے قائم ہوا اور انہی سے چاروں سلسلوں میں اجازت حاصل تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا اصلاحی تعلق شیخ الحدیث جامع شفیہ حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے برابر قائم رہا، اور اب اپنے ہم سبق درس دوست حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب سے قائم تھا۔ ہزاروں علماء، طلباء اور عوام ان کے مناظر سلوک پر گامزن ہیں۔ آپ کے خلفاء میں حضرت مولانا محمد اکرم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد یوسف خان متعدد صلحاء شامل ہیں۔ حج کے مسائل پر حضرت کی ایک عمدہ تصنیف ہے جس کی اشاعت تاحال بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت کی درج ذیل تصانیف بھی خلفائے راشدین، تعلیمات، احکام اسلام، جہاد، مسائل نماز، والدین کے حقوق، اسماء الحسنہ، فضائل رمضان، اسماء بدرین، فضائل توبہ، معمولات صبح شام، تحفہ شادی، فضائل و برکات رمضان، کتب الدعا، صلہ رحمی، ایصال ثواب، اردو اور انگریزی و متعدد موضوعات پر مقالات اور رسائل شامل ہیں۔ بظاہر انتہائی سادہ نظر آنے والی شخصیت الحمدللہ مندرجہ ذیل عہدوں کے حامل رہے، اور آپ ان ذمہ داریوں کو انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے تھے۔ آپ عرصہ دراز تک جامع شفیہ کے ناظم تعلیمات اور نائب محتمیم اور پھر محتمیم خدمات سر انجام دیتے رہے۔ شیخ الحدیث جامع شفیہ لاہور، سرپرست وفاق المدارس عربیہ پاکستان، صدر مجلس سیادت المسلمین پاکستان، چیئرمین قرآن بورڈ پنجاب، صدر رابطہ ادب اسلامی پاکستان، چیئرمین پرسن مہدام القرى جامع شفیہ، رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، خطیب جامع مسجد حسن جامع شفیہ، متعدد اداروں کے سرپرست رہے۔ یہ سارے عہدے آپ کے انڈر میں تھے۔ گھوناگ و مصروفیات کے باوجود ملک کے کئی معروف رسائل جرائد میں آپ کے مضامین شائع ہوتے رہے۔ ماہانہ الحسن 1986 سے آپ پبلش فرما رہے تھے اور اب انگریزی زبان میں بھی شائع ہوتا ہے۔ آپ کا طریقہ تدریس نہایت منفرد تھا۔ طلباء آپ کے درس میں اس وقت نہایت متوجہ ہوتے جب آپ اپنی پرکشش آواز میں عبارت حدیث بھی بعض اوقات خود پڑھتے۔ آپ کا طلباء کے ساتھ سلوک اور محبت بھی عجیب انداز کی ہوتی، اور ہر طالب علم آپ کے ساتھ سلام لینے کو سعادت سمجھتا۔ اگر آپ کی زندگی پر اجمالی نظر ڈالی جائے تو آپ اپنے آباء اسلاف کا نمونہ تھے۔ تواضع، عاجزی، انکساری، مہمان نوازی، غریب پروری، خوش خلقی اور خوش طبعی، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت آپ کا معمول خاص تھا، جو کہ ایک بار مل لیتا اگر ویدا ہو جاتا۔ اس سعادت کو حاصل کرنے کی تمنا اس کے دل میں معزن رہتی۔ آپ کی اولاد میں آپ کی صفات کے حامل اور استاد الحدیث جامع شفیہ لاہور صاحبزادہ حضرت مولانا حافظ زبیر حسن صاحب اور 6 صاحبزادیاں ہیں۔ آپ کے داماد بھی تمام دینی مصروفیات میں مشغول ہیں۔ آپ کی صاحبزادیاں بھی الحمدللہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ جامع شفیہ کی مسجد حسن میں عصر کی نماز کے بعد روز حضرت والا کی اصلاحی مجلس تا دم آخر ہوتی رہی، اور آپ اپنے والد کی خانقاہ کی مسند پر جلوہ افروز رہے۔ وفات آپ کی 15 رجب المرجب 1447 ہجری بمطابق 4 جنوری 2026 بروز اتوار رات 11 بجے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور 15 رجب 1447 ہجری بمطابق 5 جنوری 2026 بروز پیر ظہر کی نماز کے بعد آپ کی فرزند مولانا حافظ زبیر حسن صاحب نائب محتمیم استاد جامع شرفیہ لاہور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے 81 سال 1 ماہ 26 دن عمر پائی۔ اچھرا کے قبرستان شیر شاہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ مختصر حالات تھے حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیے۔ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں، جن میں سے ایک میں بھی ہوں، کہ جنہوں نے آپ سے علم سیکھا اور آپ سے پڑھا اور آپ کی شاگردی میں رہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو شاید ان حالات کا نہ پتہ ہو، کیونکہ بہت سارے طالب علم ایسے تھے جو پڑھ کے اور چلے جاتے تھے اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، گاؤں میں، تو ان کو اتنی ڈیپلی ان چیزوں کے حالات کا نہ پتہ ہو۔ تو شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بھی ان چیزوں کا اندازہ ہو کہ ہمارے جو استاد تھے، ان کے جو اساتذہ تھے وہ کون کون تھے، انہوں نے کون کون سی کتابیں کس وقت میں ان سے کون سی پڑھی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے استادوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔